صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل یعنی حیض و نفاس کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، چونکہ ہمارے مسائل اسی کے تعلق سے چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی حیض کے تعلق سے یعنی ماہواری کے خون کے تعلق سے کچھ مسائل آئے تھے۔ آج کے ویڈیو میں 3 مسائل ہیں۔ اب 3 مسائل اس لیے کہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، اس کے اندر کچھ بحث لمبی ہے، تو اس وجہ سے 3 مسائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ، پہلے مسئلے میں 3 حصے ہیں، میں نمبر وار جو ہے ہر حصے کا خلاصہ کروں گا۔ تو مسئلے کا پہلا حصہ، الف، اگر حیض کی کم سے کم مدت یعنی 3 دن سے پہلے بھی بات آئی تھی، اور یہ ضروری بات ہے، خواتین سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بنیادی مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ 3 دن سے کم میں اور 10 دن سے زیادہ میں حیض نہیں آتا۔ حیض کا خون اگر 3 دن سے کم آ رہا ہے یا پھر جو ہے 10 دن سے اوپر جا رہا ہے تو پھر وہ حیض کا خون نہیں کہلائے، اور اسی کے اوپر یہی بنیادی مسئلہ ہے، اسی کے اوپر پورے مسئلے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے خواتین جو ہے اس مسئلے کو خصوصاً اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے مسئلے کا پہلا حصہ، اگر حیض کی کم از کم مدت یعنی 3 دن خون آنے کے بعد 15 دن کا وقفہ ہو گیا اور پھر خون آئے تو کیا اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو ماہواری کا خون آیا اور کم سے کم مدت جو ہے ماہواری کے خون کی 3 دن ہے۔ 3 دن آ کر بند ہو گیا، 15 دن تک خون نہیں آیا، اور 15 دن کے بعد پھر جو ہے خون نکل رہا ہے، تو کیا یہ دونوں خون جو ہیں 15 دن کے وقفے سے جو نکل رہے ہیں، کیا دونوں حیض کے شمار ہوں گے یا ایک حیض کا شمار ہوگا؟ اگر ایک حیض کا شمار ہوگا تو وہ کون سا، پہلا خون یا بعد والا خون؟ تو اس میں جو ہے بنیادی جو ہے بات یہ ہے کہ اگر 3 دن کسی عورت کو ماہواری کا خون آیا، آنے کے بعد 15 دن تک رکا رہا، اس کے بعد 15 دن کے بعد پھر خون نکلنا شروع ہو گیا، تو پہلے والے خون کو بھی ماہواری کا خون کہیں گے، بعد والے خون کو بھی ماہواری کا خون کہیں گے۔ اب درمیان میں جو وقفہ ہو رہا ہے 15 دن کا، یہ پاکی کے ایام ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات گزری تھی کہ پاکی کے کم سے کم جو ہے دن
دو حیضوں کے درمیان 15 دن ہیں. تو اگر کسی کو جو ہے 3 دن خون آیا، پھر 15 دن وقفہ ہو گیا، پھر جو ہے خون شروع ہو گیا آنا، تو پہلے والے خون کو بھی اور بعد میں جو 15 دن کے بعد جو خون نکل رہا ہے اس کو بھی حیض میں ہی شمار کریں گے. لیکن دونوں کو ایک نہیں، دونوں کو ایک حیض شمار نہیں کریں گے، دونوں کو الگ الگ 2 حیض شمار کریں گے. درمیان میں جو 15 دن کا وقفہ ہے وہ پاکی کے ایام، پاکی کے دن ہوں گے. اس پہ نماز، روزہ، سب عبادتیں عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا حصہ اگر 3 دن سے کم خون آ کر 15 دن یا اس سے زیادہ وقفہ ہو گیا. اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا، خون آ کر 15 دن یا اس سے زیادہ رک گیا، اس کے بعد 3 دن آ کر 3 دن سے کم میں خون آیا اور 15 دن اور 15 دن سے زیادہ وقفہ ہو گیا ایک. اور دوسری بات اس میں یہ ہے، یا خون تو 3 دن آیا تھا، خون 3 دن آیا تھا، لیکن جو وقفہ ہو رہا ہے وہ 15 دن سے کم کا وقفہ ہو رہا ہے. فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 باتیں اس میں جو ہے بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا، خون آ کر بند ہو گیا، یعنی 1 دن 2 دن 2.5 دن خون آیا، خون آ کر بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد پاکی کے جو دن ہیں، طہارت کے جو دن ہیں، وہ دن ان کی تعداد جو ہے 15 دنوں سے آگے بڑھ رہی ہے. 16 دن، 17 دن، 18، 19، 20، 25 دن، اس طرح. اس کے بعد ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کو 3 دن نہیں بلکہ 3 دن سے کم خون آیا، 3 دن سے کم خون آ کر، ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی 3 دن سے کم خون آ کر 15 دن سے زیادہ وقفہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کسی عورت کو 3 دن مکمل خون آ گیا، خون آ کر وقفہ جو ہو رہا ہے 15 دن سے کم کا ہو رہا ہے. تو یہی جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے 2 باتیں ہیں. ایک بات میں 3 دن سے کم خون آ کر پاکی کے یعنی خون جو بند ہو رہا ہے ان دنوں کی تعداد 15 دن سے اوپر جا رہی ہے. یہاں خون کتنے دن آیا؟ 3 دن سے کم. اور یہاں جو ہے خون بند ہو رہا ہے کتنے دن؟ 15 دن سے اوپر. یا پھر جو ہے 3 دن مکمل کسی کو جو ہے خون آ گیا، لیکن وقفہ جو ہے 15 دن سے کم رہا، تو مذکورہ سب صورتوں میں، یعنی جو 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں، ان دونوں صورتوں میں خون جو جن دنوں میں خون جاری ہے ان دنوں میں خون جاری ہی سمجھیں گے. اور اس میں یہ اصول جو ہے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اصول سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں جو ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک جس نے پہلی مرتبہ حیض کا خون دیکھا، ایک عورت. دوسری عورت جس کی عادت متعین ہے پہلے سے کہ بھئی ہر مہینہ جو ہے اتنے دن اس کو جو ہے ماہواری کا خون آتا ہے. تو یہاں جو ہے دو صورتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک 3 دن سے کم خون آ کر 15 دن سے بھی زیادہ وقفہ ہو گیا. دوسری صورت 3 دن مکمل خون آ کر 15 دن سے کم وقفہ ہو گیا. تو مذکورہ دونوں صورتوں میں یہ اصول سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی خون جو آ رہا ہے چاہے وہ 3 دن سے کم اور وقفہ جو ہے 15 دن سے زیادہ، یا پھر 3 دن مکمل خون آ رہا ہے اور وقفہ 15 دن سے کم جو ہو رہا ہے، ان تمام دنوں کو، اور یعنی کہ تمام دنوں کا مطلب کیا ہے کہ خون جو آ رہا ہے وہ بھی، اور جس میں خون بند ہو رہا ہے، ان تمام دنوں کو خون نکلنے کے دن ہی شمار کریں گے. اب جو ہے نیچے جو ہے فرق کیا جا رہا ہے، وہ جو ہے عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، تو دونوں قسم کی عورتوں کے لیے الگ الگ جواب.
اس میں سے پہلی وہ عورت جو پہلی مرتبہ حیض کا خون دیکھ رہی ہے، پہلی مرتبہ اس کو حیض آ رہا ہے، ایسی عورت کے ساتھ اگر یہ شکل پیش آئے تو شروع کے 10 دن حیض کے شمار کریں گے دونوں صورتوں میں. یعنی کہ وہ عورت جو پہلی مرتبہ جس کو حیض کا خون آ رہا ہے، اگر اس کو 3 دن سے کم خون آیا، اس کے بعد پھر جو ہے 15 دن سے زیادہ وقفہ ہو گیا، ایک. دوسری چیز 3 دن مکمل خون آیا یا 15 دن سے کم جو ہے وقفہ ہو گیا، تو دونوں صورتیں اگر کسی ایسی عورت کے ساتھ پیش آئیں جو پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں حیض کا خون دیکھ رہی ہے، تو اس کے لیے یہی حکم دیا جائے گا، یہی جواب اس کے لیے دیا جائے گا کہ بھئی پہلے دن سے لے کر 10 دنوں تک اس کے ماہواری کا خون سمجھا جائے گا. اس کے بعد جو خون نکل رہا ہے وہ بیماری والا خون، استحاضہ والا خون، 10 دن کے بعد اس کے اوپر نماز روزہ سب لازم ہو جائیں گے. یہ اور وہ عورت دوسری جس کو معتادہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ عورت جس کی عادت متعین ہے، یعنی کہ ہر مہینہ جو ہے 3 دن 4 دن 5 دن اس کو خون آتا ہے اور اس کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ خون نہیں دیکھ رہی ہے، بڑی اس سے پہلے بھی جو ہے اس کو خون آیا تھا، بڑی عمر کی عورت، اس کی عادت جو ہے پہلے سے متعین ہے. تو اگر اس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اپنے عادت کے دنوں کو حیض سمجھے گی، یعنی کہ وہ عورت جس کی پہلے سے عادت متعین ہے، اس کے ساتھ یہ 2 مسئلے پیش آتے ہیں. کون سے مسئلے؟ ایک 3 دن سے کم خون آئے اور 15 دن سے زیادہ وقفہ ہو جائے، اس کے بعد 3 دن خون آئے 15 دن سے کم وقفہ ہو جائے. اگر یہ مسئلے جو ہے یہ 2 صورتیں اس عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں جو عورت جس کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے ماہواری کے خون کے تعلق سے، اگر اس عورت کے ساتھ یہ جو ہے مسئلے پیش آتے ہیں تو اس کی عادت جو بنی ہوئی ہے، چاہے وہ 3 دن کی ہو، 4 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی، 7 دن کی، جتنے دن کی بھی ہو، اگر کسی کی عادت جو ہے 10 دن کی بنی ہوئی ہے تو ان 10 دنوں کو حیض کے دن شمار کریں گے. اس کے بعد جو خون نکل رہا ہے وہ استحاضہ والا خون. اگر کسی کی جو ہے عادت 5 دن کی ہے تو 5 دن ناپاکی کے ماہواری کے خون کے سمجھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے استحاضہ والا خون یعنی بیماری والا خون سمجھا جائے گا. یہ جو ہے 3 جو ہے اس میں صورتیں ہیں، 3 جو ہے اس کے حصے ہیں اس مسئلے کے. یہ جو ہے بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے. ایک بار میں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری مرتبہ سنیں، دوسری مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو تیسری مرتبہ سنیں، لیکن مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلے کو بہت ہی جو ہے سنجیدگی سے اور بہت ہی جو ہے دل لگا کر دماغ لگا کر سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسے ہی جو ہے سنتے چلے گئے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس کو جو ہے میں جو ہے بہت ہی واضح طور سے اور کھلے طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کو. تو اس کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز کے لیے رکعت باندھ لے، 4 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، رکعت باندھ لے. رکعت باندھنے کے بعد نماز کا کچھ حصہ گزر گیا، یعنی کہ 1 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہو گئی، یا 3 رکعت والی نماز ہے تو 1 رکعت 2 رکعت ہو گئی، یا پھر جو ہے نماز کا پورا حصہ ہو گیا لیکن اخیر کا کچھ حصہ باقی ہے، سجدہ ہے اور اسی طریقے سے تشہد ہے. اگر اس حصے میں نماز کے دوران اگر کسی کو حیض کا خون شروع ہو گیا، ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا تو وہ نماز معاف ہو جائے گی، بالکل معاف ہو جائے گی نماز وہ. تو اس میں ہی اور ایک جو ہے اس مسئلے میں بھی اور ایک حصہ ہے اور ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو فرض نماز کے تعلق سے ہے. کوئی عورت جو ہے فرض نماز پڑھ رہی ہے، فرض نماز کے لیے رکعت باندھ لی، 2 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت ہونے کے بعد جو ہے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو وہ رکعت معاف ہو جائے گی اور مکمل جو ہے 2 رکعتیں بھی اس کی معاف ہو جائیں گی.
اور اسی طریقے سے فرض نماز 4 رکعت والی تھی یا 3 رکعت والی تھی، 1 رکعت 2 رکعت ہو گئی تھے، ابھی جو ہے 2 رکعت یا 1 رکعت نماز کا حصہ باقی تھا، یا پھر جو ہے 1 رکعت سے بھی کم کا حصہ نماز کا باقی تھا، اسی دوران اگر حیض کا خون شروع ہو گیا تو وہ نماز اس کی معاف ہو جائے گی فرض نمازوں کے تعلق سے۔ لیکن اگر کوئی عورت، اور یہ جب فرض نماز کے دوران حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو نماز بالکل معاف، اور جب ناپاکی کا ایام ختم ہو جائیں گے، پاکی کے دن آئیں گے، تو ان دنوں میں اس فرض نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بنیادی تو مسئلہ ہے کہ نماز کی کوئی قضا نہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے کسی کو جو ہے یہ مسئلہ پیش آئے کہ بھئی 2 رکعت ہو گئی تھی، 3 رکعت ہو گئی تھی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں، یا پھر جو ہے 3 رکعت والی 2 رکعت والی نماز میں نماز کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، کچھ حصہ باقی تھا، اب وہ عورت کو جو ہے ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا، تو وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے تو نماز شروع کر دی تھی، نماز کے دوران مجھے جو ہے ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ نماز میرے اوپر ضروری ہے، اور جب پاکی کے دن آئیں تو ان دنوں میں اس نماز کی قضا کر لیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں۔ وہ نماز جو ہے فرض نماز اگر ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت نفل پڑھ رہی ہے، نفل نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ نفل جو ہے انسان کے اوپر واجب، لازم، ضروری، فرض نہیں، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، نفل پڑھ رہی ہے، تو نفل نماز کے دوران اگر ماہواری کا خون آنا بند ہو گیا تو عورت جو ہے رکعت توڑ دے گی، رکعت توڑ کر نماز کو چھوڑ دے گی۔ لیکن جب پاکی کے دن آئیں گے تو یہ 2 رکعت جو نفل پڑھ رہی ہے یا 4 رکعت جو نفل پڑھ رہی ہے، اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ مسئلہ کیوں؟ بھئی فرض نماز تو بڑی نماز ہے، نفل تو چھوٹی نماز ہے، فرض بہت ہی ضروری ہے، فرض کے اندر یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے، نفل کے اندر یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو اس کی جو ہے بنیاد جو ہے یہ ہے، بنیادی بات اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی فرض نماز اللہ کے طرف سے فرض کر دی گئی، فرض نماز اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ جو ہے چھوٹ بھی دے رہے ہیں، اپنے حکم میں چھوٹ بھی دے رہے ہیں کہ بھئی نماز کے دوران اگر حیض کا خون آ گیا تو نماز چھوڑ دو، نماز تمہارے اوپر معاف ہے۔ لیکن نفل جو ہے اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، یہ انسان کی جو ہے مرضی کی بات ہوتی ہے، صرف نماز کا نہیں، کوئی بھی عبادت ہو، نفلی عبادت اگر آدمی نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، اگر کرنا شروع کر دیا تو اس کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا، اس کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی ہے، نظر مان لیا کہ بھئی فلانا کام میرا ہو گیا تو میں جو ہے یہ نظر پورا کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے پیسے صدقہ کروں گا، منت مان لیا، نظر مان لیا۔ نظر ماننا، منت ماننا کوئی فرض عبادت نہیں ہے، لیکن نفل عبادت ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو نفل عبادت کو پورا کرنے کے اپنے اوپر ٹھان لیا، آدمی واجب کر لیا اپنے اوپر، نفل عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور واجب کرنے کے بعد ضروری ٹھان لیا یا پھر جو ہے عبادت شروع کر دیا تو اس کو مکمل کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو ہے فرض اور نفل عبادتوں میں فرق ہوتا ہے۔ نفل عبادتیں اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، بندہ خود جو ہے اپنے اختیار سے اس کے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے درمیان ماہواری کا خون آ گیا تو نماز کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو نماز کو چھوڑ دے گی۔ جب پاکی کے ایام آئیں گے ان ایام میں چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو، اس جو ہے نفل نماز کی وہاں جو ہے قضا کرے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب تیسرا مسئلہ، یہ عورت ایسی ہے کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آنے کے بعد عورتوں کے لیے حکم یہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ٹھہری رہے اور اول وقت پر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے، عورت کے لیے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ عورت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے
اور نماز کا وقت ہو جائے آتے ہی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اپنے وقت کی نماز ادا کر لے، یہ عورت کے لیے افضل عبادت ہے۔ تو اگر کوئی عورت جو ہے نماز کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کو جو ہے کسی کام سے جو ہے تاخیر کر رہی ہے، مؤخر کر رہی ہے کہ بھئی ابھی تو وقت ہے پڑھ لیں گے، تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، نماز کا آخری وقت تھا تو اسی درمیان میں اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا، تو کیا یہ نماز اس کے لیے معاف ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ عورت کے لیے حکم کیا ہے، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز کی ادائیگی ہو جائے، شروع ہونا ضروری ہے، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً جو ہے نماز ادا کر لے۔ مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، مرد جو ہے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد مسجد میں جائے گا، مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ عورتوں کے لیے حکم نہیں، عورت کے لیے حکم کیا ہے، اپنے گھر میں رہیں گی، نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو گیا تو فوراً نماز ادا کرے گی۔ اس کے لیے جو ہے مسجد کے لیے جانا یا پھر جو ہے ایسا نہیں کہ بھئی عورت جو ہے نماز کا وقت آ گیا ہے جماعت کے لیے انتظار کرنا پڑے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ تو اس لیے یہی حکم دیا گیا ہے نمازوں کے تعلق سے کہ نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے عورت جو ہے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ تو اس حساب سے اگر کوئی عورت جو ہے نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن کسی مجبوری سے یا پھر جو ہے سستی کاہلی سے نماز کو مؤخر کر رہی ہے اور کرتے کرتے نماز کے آخری وقت میں کیا ہو گیا، حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا، تو ایسے وقت میں وہ نماز معاف ہے یا پھر جو ہے اس کی قضا ضروری ہے؟ تو فقہاء کرام یہ جواب دیتے ہیں، کتابوں میں ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی نماز کو تو عورت جو ہے تاخیر کر رہی ہے، نماز وقت میں جو ہے عورت جو ہے تاخیر کر رہی ہے، لیکن اس تاخیر کرنے کی وجہ سے جو حیض کا خون آ رہا ہے، آنے کے بعد وہ نماز اس کے اوپر قضا نہیں ہوتی، کیونکہ حیض کا خون آ گیا، ماہواری کا خون آ گیا تو وہ نماز اس کی معاف ہو جائے گی۔ تاخیر کرنے کے باوجود بھی اپنے وقت پر، وقت نکل گیا، دوسرے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو یہ نماز اس کے ذمے رہے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کے دن جب آئے تو ان دنوں میں اس نماز کی قضا کر لے، لیکن اپنے وقت پر، اپنے وقت میں تاخیر کر رہی ہے عورت، آخری وقت میں نماز پڑھنا چاہ رہی تھی تو اتنے میں جو ہے ماہواری کا خون شروع ہو گیا تو وہ نماز اس سے جو ہے معاف ہو جائے گی اور اس نماز کی قضا بعد میں نہیں کرے گی۔ شریعت جو ہے اس نماز کو بعد میں قضا کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہیں، 3 مسائل، اور اس میں سے جو ہے پہلا مسئلہ جو ہے بہت ہی غور طلب مسئلہ ہے اور غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے جو ہے خواتین سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ہے اس آج کا جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ، اس کو جو ہے غور سے سننے کی کوشش کریں، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ جو ہے پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی عبادتیں، اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کا ایک بہترین طریقہ مسائل ہیں، تو یہ مسائل جو ہے آپ تک پہنچیں گی تو آپ جو ہے اپنے عبادتوں کو آرام کے ساتھ مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے، اکمل درجے تک اپنی عبادتوں کو پہنچا سکیں گے۔ اس لیے ناظرین جو ہے اب ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کرتے جائیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی، اکمل درجے تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔